بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، الیکشن 2024 کے حوالے سے ہماری جو مختلف سیریز ہے قومی اسمبلی کے حلقوں کی، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور آج ہم ڈسٹرکٹ فیصل آباد کا ایک حلقہ ہے جس کا نمبر ہے NA104، اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، فیصل آباد میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے، ویسے تو سارے حلقوں کے اندر ہی بڑی دلچسپ صورتحال ہے، اور فیصل آباد کے بارے میں یہ ایک قسم کا تاثر رہا ہے کہ یہ ہمیشہ سے مسلم نون کا گڑھ رہا ہے، اور اس میں شک بھی نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی آمد سے پہلے جو ہے فیصل آباد جتنا بھی تھا وہ مسلم نون کا گڑھ رہا ہے، اور مسلم نون اس میں سے واضح اکثریت سے جیتتی رہی ہے۔ اور فیصل آباد اس لیے بھی اہم ہے کہ اس کے اندر بڑی بڑی شخصیات ہیں جو الیکشن کے میدان کے اکھاڑے میں اترنے والی ہیں۔ اس میں رانا ثناء اللہ صاحب وفاقی وزیر داخلہ، اس کے علاوہ عابد شیر علی صاحب، وہ بھی اسی طلال چودھری صاحب مشہور پاکستان مسلم نون کے سینئر رہنما، اس کے علاوہ راجہ ریاض صاحب، ڈاکٹر نثار جٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، نواب شیر وسیر صاحب، تو یعنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں، فرح حبیب صاحب جو کہ IPP میں شامل ہو گئے تھے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کر، ان کا تعلق بھی فیصل آباد سے ہے۔ تو فیصل آباد جو ہے زیادہ توجہ کا مرکز ہے، نون لیگ کا گڑھ تھا، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے آنے سے جو ہے نون لیگ کو کافی ڈنٹ پڑا اس کے اندر، اسی فیصل آباد کے اندر۔ تو اب فیصل آباد میں جو یعنی کہ آپ آج جس حلقے کی ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے NA104۔ اس کا جو یہ NA104 نمبر ہے، یہ ہے جی نئی حلقہ بندیوں کے مطابق، جو 2023 میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نئی حلقہ بندیاں کی ہیں، اس کے مطابق اس کا نمبر ہے NA104۔ اور جبکہ جو پرانی حلقہ بندیاں تھی 2018 والی، اس کے مطابق جو اس کا نمبر تھا وہ تھا NA110، یعنی NA110۔ اب نیا جو اس کا نمبر ہے وہ ہے NA104۔ ناظرین، اس حلقے میں جو زیادہ اہمیت کی بات ہے، یا اس حلقے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اہم حلقہ ہے، وہ کیوں ہے؟ وہ اس وجہ سے ہے کہ راجہ ریاض صاحب اسی حلقے سے جو ہے مسلم پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ سے 2018 میں MNA منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت کے خلاف عدم اعتماد لائی گئی تو وہ ان منحرف جو اراکین تھے، یعنی جو 20 اراکین تھے، ان کے یہ سربراہ تھے، یعنی کہ لیڈر کے طور پر سامنے آئے تھے، اور راجہ ریاض صاحب نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ مسلم نون نے مجھے ٹکٹ دینے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ اور اس کے بعد یعنی کہ اب اسی حکومت کا ٹکٹ بھی راجہ ریاض صاحب لینا چاہ رہے تھے، اور اسمبلی کے اندر جو ہے اپوزیشن لیڈر بھی جو ہے اپوزیشن لیڈر بن کے بھی سامنے آئے تھے۔ تو یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اب راجہ ریاض صاحب جو ہے اس وقت اس حلقے کے اندر موجود ہے، لیکن سب سے پہلے آپ 2018 کا جو رزلٹ ہے وہ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ مسلم نون کا ووٹ بینک یہاں کتنا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک کتنا ہے۔ ناظرین، 2018 میں جب یہاں پر الیکشن ہوا تھا تو 2018 میں پاکستان تحریک انصاف کے راجہ ریاض احمد صاحب، جو کہ پیپلز پارٹی میں بھی پہلے رہے ہیں، انہوں نے 1,14,215 ووٹ حاصل کیے تھے، اور وہ یہاں سے الیکشن جیت گئے تھے۔ جبکہ یہاں پر جو ہے پاکستان مسلم نون کے رانا افضل خان، انہوں نے حاصل کیے تھے 1,08,172 ووٹ، اور وہ دوسرے نمبر پر رہے تھے، یعنی مسلم نون کا بھی 1 لاکھ سے اوپر ووٹ بینک تھا یہاں پر رانا افضل صاحب نے۔ اس کے علاوہ حافظ عمر فاروق جو تھے تحریک لبیک کے، انہیں بھی 10,000 ووٹ ملے تھے۔ تو یہ ساری سچویشن تھی۔ اب راجہ ریاض صاحب کیونکہ چلے گئے مسلم نون کے اندر، تو مسلم لیگ نون کے اندر جو رانا افضل صاحب تھے وہ ان کا انتقال ہو گیا، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ اب ان کے بیٹے ہیں رانا جو احسان افضل ہے، رانا احسان افضل صاحب، وہ نوجوان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، میڈیا میں آپ کو بڑے نظر آتے ہیں، مسلم نون کی نمائندگی بہت زیادہ کرتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو کے اندر، ٹی وی پروگرام کے اندر مسلم نون کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اب وہ چاہ رہے تھے کہ وہ یہاں سے الیکشن لڑیں مسلم نون کے ٹکٹ پر، لیکن مسلم لیگ نون نے ان کو کہا کہ راجہ ریاض صاحب کو ٹکٹ دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب نے ان کی حکومت بنوائی تھی، تو پھر ان کے کیسز ختم ہوئے، ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ تو آج بھی جس طرح PTI کو کریش کیا جا رہا ہے، اس کا بھی فائدہ ہوا۔ تو انہوں نے کہا جی راجہ ریاض صاحب کو جو ہے ٹکٹ دینا ضروری ہے، لہذا آپ جو ہے الیکشن نہ لڑیں۔ تو پھر پہلے تو وہ مان نہیں رہی تھے، بعد میں انہیں منایا گیا، اور منانے کے بعد انہیں کہا گیا کہ آپ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں۔ اب جو رانا احسان افضل ہے، جو کہ رانا افضل صاحب کے صاحبزادے ہیں، وہ یہاں سے صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، اور جو راجہ ریاض صاحب ہے وہ پاکستان مسلم نون کی طرف سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کون ہوں گے؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے
جس بندے کو میدان میں اتارا ہے وہ بھی بڑا ہی تگڑا امیدوار ہے، وہ ہے صاحبزادہ حامد رضا۔ صاحبزادہ حامد رضا صاحب سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین ہیں اور وہ ہی اسی حلقے سے الیکشن لڑیں گے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سنی اتحاد کونسل کا جو نشان ہے نا، انتخابی نشان گھوڑا، اس کی جو ہے انہوں نے پیشکش بھی کی ہے عمران خان صاحب کو کہ اگر بلے کا نشان جیسا کہ آپ کو پتہ ہے واپس لے لیا ہے تو آپ اس طرح کریں، آپ گھوڑے کے انتخابی نشان پر جو ہے الیکشن لڑیں۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا، لیکن ان کو یہ آفر چلی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا خان، اب یہ جب امیدوار آئے ہیں تو راجہ ریاض صاحب کے ان کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے، اور راجہ ریاض صاحب بہت زیادہ پریشان ہیں کہ بڑا تگڑا امیدوار میرے جو مقابلے میں آ گیا ہے، جو کہ راجہ ریاض صاحب کو کافی ٹف ٹائم دے گا، ممکن ہے کہ انہیں ہرا بھی دے۔ اور اس کے اوپر جو ہے سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا، انہوں نے ٹویٹ پیغام بھی دیا راجہ ریاض صاحب کو۔ انہوں نے کہا ہے کہ کاغذات نامزدگی جو ہوں گے میرے اور آپ کے، میں آپ کے کاغذات نامزدگی کو بالکل چیلنج نہیں کروں گا، اور ہم میدان میں مقابلہ کریں گے، یعنی ٹیکنیکل مقابلہ ہم نے نہیں کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے میرے کاغذات نامزدگی کو چیلنج نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے راجہ ریاض صاحب کو ایک پیغام بھی دے دیا کہ الیکشن میدان میں لڑنا ہے، ٹیکنیکل بنیادوں پہ نہیں لڑنا۔ اب دیکھتے ہیں کہ راجہ ریاض صاحب اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کہ واقعی وہ چیلنج نہیں کرتے اور میدان میں آ کے مقابلہ کرتے ہیں، یا پھر وہ چیلنج کرتے ہیں۔ یہ ساری صورتحال اگلے 1-2 دن میں واضح ہو جائے گی۔ ناظرین، سنی اتحاد کونسل کے جو چیئرمین ہیں صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت مضبوط امیدوار ہیں، کافی زیادہ ووٹ بینک رکھتے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ تحریک لبیک جو ہے وہ بھی شاید انہیں سپورٹ کرے گا۔ تحریک لبیک بھی سپورٹ کرتی ہے تو 15 سے 20 ہزار ووٹ جو ہے تحریک لبیک کا وہ بھی ان کو ہی پڑ جائے گا، تو ان کی جو ہے مزید پوزیشن اور بہتر ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ان کے جو بھائی ہیں صاحبزادہ حسن رضا صاحب، جو صاحبزادہ حامد رضا صاحب، ان کے بھائی بھی الیکشن لڑنا چاہ رہے ہیں اسی حلقے میں سے صوبائی اسمبلی کا، اور انہوں نے اپنے باقاعدہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے ہیں، اور وہ یہاں سے الیکشن لڑیں بھی۔ ان دی اینڈ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حلقہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے راجہ ریاض صاحب کی وجہ سے، کیونکہ وہ منحرف ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہت زیادہ اہم حلقہ ہے، کیونکہ راجہ ریاض صاحب منحرف ہوئے ہیں۔ اب پاکستان تحریک انصاف بھی چاہے گی کہ راجہ ریاض کو لازمی شکست دی جائے، تو یہ بہت ہی دلچسپ صورتحال ہوگی اس حلقے کی، اور اس کے بارے میں مزید اگر کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کی جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔